السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، آپ سب کو رمضان مبارک ہو۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ سسٹم عمران خان کا باہر آنا افورڈ نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ عوام کو رائے برابر اہمیت دے دی جائے گی، اور 8 فروری کے ان کے فیصلے کے بعد اپنی حکومتیں تو چلیں بن گئی ہیں، لیکن پھر بھی دوسری سائیڈ کو تھوڑی رسپیکٹ دے دی جائے گی۔ جو عمران خان کے کیسز میں ہائی کورٹس میں نظر آ رہا ہے، جو پروسیکیوشن کی ٹیم کر رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ ان کا بالکل دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ایک بندے کو ایک ایسی دفعہ لگا کے سزا دی گئی ہے جس میں عمر قید یا سزائے موت ہو سکتی ہے، اور اس میں سائفر کی بات کر رہا ہوں، اس میں پروسیکیوشن کا استدلال ہے کہ کسی قسم کی اپیل کا حق ہو ہی نہیں سکتا، قانون میں موجود ہی نہیں ہے، ہائی کورٹ سن ہی نہیں سکتی۔ پھر کہا گیا کہ اگر ورسٹ کیس کے طور پر سن بھی لے تو ڈویژن بینچ نہیں سن سکتا، سنگل بینچ سنیں گا۔ یہ ساری چیز کس طرف لے جا رہے ہیں؟ سنگل بینچ مطلب جسٹس عامر فاروق اکیلے، عامر فاروق صاحب نے اکیلے سننا ہے تو فیصلہ کیا ہوگا وہ پہلے ہم سائفر کیس میں دے چکے ہیں۔ سائفر کیس میں عامر فاروق عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ایک لحاظ سے گناہ گار ٹھہرا چکے ہیں۔ تو بڑے پلانٹڈ طریقے سے سسٹم چل رہا ہے۔ ایسے میں کچھ اور خبریں بھی آئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ بہت جلد ان کا ارادہ ہے، اور یہ قاضی صاحب کے ساتھ مل جل کے ہو رہا ہے، کہ سویلینز کا جو ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے، بندیال صاحب کے بینچ نے تو غیر آئینی غیر قانونی قرار دے دیا تھا اپیل کے لیے، کیونکہ ڈیفرنٹ بینچ بنتا ہے۔ یہ اب قانون بن گیا ہے، تو قاضی صاحب نے فوراً ایک بینچ بنایا اور اس بینچ نے سٹے دے دیا، اور ٹرائل مکمل ہو گئے ہیں۔ اب قاضی صاحب وہ کیس نہیں لگا رہے، کیونکہ قاضی صاحب یہ داغ بھی نہیں لینا چاہتے کہ میں نے ٹرائل کروا دیا ہے سویلین کا۔ تو قاضی صاحب نے موقع دے دیا ہے کہ الیکشن ہو جائیں، نئی حکومت آ جائے، پھر وہ ڈرافٹ بنائے قانون کا، اور اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ترمیم کی جائے گی قانون میں، اور ایسے طریقے سے کی جائے گی ترمیم قانون میں اور آئین میں بھی شاید یہ کر لیں، اگر ان کے پاس نمبر پورے ہو جاتے ہیں، کہ پھر سویلین کا ٹرائل ہو سکے گا، اور عدالت پھر کہے گی کہ اب تو قانون بن گیا ہے یا آئین میں ترمیم ہو گئی ہے، کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپیل ڈسپوز آف بھی ہو سکتی ہے، یا اس کی روشنی میں اس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، جبکہ ایک طرف عوام نے فیصلہ سنا دیا اور تھمبنگ میچورٹی سے فیصلہ سنایا۔ اچھا، تھوڑی سی شرم و حیا ہو جائے اگر اس سسٹم میں، جو میں تھوڑا سا حیران بھی ہوتا ہوں کہ یہ بالکل ہی شرم و حیا اتار دیا ہے۔ عوام نے فیصلہ دے دیا کہ ایک پارٹی کو ہم 80% ووٹ دیتے ہیں، وہ جیت کے آئے اور حکومت بنائے اور مشکل فیصلے کرے۔ آپ چوری کر لیتے ہیں ان کا مینڈیٹ، حکومت کسی اور کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب خاموش ہو جاتے، اپنا کام کرتے، عوام نے احتجاج کرنا تھا کرنے دیتے، عوام نے خود احتجاج کر کے تھک جانا تھا، ختم ہو جانا تھا۔ لیکن ڈھٹائی ایسی ہے کہ چوری بھی کرنی ہے، ڈاکہ بھی مارنا ہے، اور اوپر سے سینہ زوری بھی کرنی ہے۔ یہ پورا سسٹم ایسے چل رہا ہے۔ تو عمران خان کے 2 کیسز کی اپیلیں ہیں، توشہ خانہ اور سائفر کیس، اب یہ ساتھ ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ دونوں میں مین اپیلیں اب سنی جا رہی ہیں۔ یہ عمران خان کے لیے خوش آئند چیز ہے، مین اپیلیں جو سنی جا رہی ہیں، لیکن سسٹم اس میں سے بھی ابھی کیڑے نکال رہا ہے، جبکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنا بڑا مذاق کیا گیا ہے، بھونڈا ہونا یہ چاہیے۔ اور نواز شریف کے کیس میں بائی دا وے، نواز شریف کو جب 10 سال کی سزا ہوئی تھی تو 2018 میں جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جو عمران خان کے کیسز کے بینچ میں بھی ہیں، انہوں نے نواز شریف اور مریم کی سزا معطل کر دی تھی، اور اس کیس کو ٹوٹل 6 ہفتے سنا گیا تھا۔ اس میں ظاہر ہے لمبی تاریخیں بھی پڑی ہوں گی، ہفتے بعد لگا ہوگا، 10 دن بعد لگا ہوگا، لیکن عمران خان کے کیس میں یکے بعد دیگرے فوراً ڈیٹیں لگی ہیں۔ سو اس کیس کو سنا جا رہا ہے، جلدی سنا جا رہا ہے، اور عید سے پہلے عمران خان کو ان کے کیسز میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ بری ہو جانا چاہیے، لیکن یہاں سے ڈیلائنگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں۔ ادھر سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہم قانون سازی بھی کریں گے، روتھ لیس طریقے سے 9 مئی کے مردے کو پھر سے زندہ کریں گے، اور کیسز میں لوگوں کو رگڑا لگائیں گے، اور اس میں عمران خان کو بھی رگڑا لگائیں گے۔ اب یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اب ایسے میں جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ باہر ہے، عام انسان ہیں، کوئی ہارڈن کریمنلز تو ہے نہیں، ان کا ڈر جانا ایک فطری سی بات ہے۔ پہلے تو امید تھی، اور عمران خان نے بھی اسی امید پہ لوگوں کو ساتھ جوڑا ہوا تھا۔ عمران خان تو کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے، لیکن جو پارٹی کے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے، جو اس نظریے کے ساتھ چلے تھے
کہ ایونچولی الیکشن ہونے ہیں اور مقبولیت گراؤنڈ پہ عمران خان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ جیت جائیں گے، اور ہم جیسے لوگ تو یہ بات واضح کرتے تھے کہ کتنی دھاندلی کر لیں گے، یہاں تو ضمانت ضبط ہو جائیں گی نون لیگ والوں کی، لیکن انہوں نے ووٹس چینج کرنے کی بجائے فارم 47 پہ اپنی مرضی کے نتائج لکھ لیے، یہ ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب لوگوں کو ڈرا کے اور تھوڑا سا کہا جا رہا ہے کہ ٹون ڈاؤن کرو، تو عمران خان باہر نہیں ہے تو باہر مومنٹم بھی نہیں بن رہا پی ٹی آئی سے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ مجھے اچھی لگی بات ڈاکٹر معید پیرزادہ کی، اٹ ڈز میک سینس، بجائے اس کے کہ جو پیچھے سے کٹ پتلیاں ہلا رہے ہیں ہینڈلرز طاقتور، ان کے اوپر تنقید کی جائے۔ یہ جو ناجائز حکومتیں انہوں نے بنا دی ہیں، ان کو بدترین شدید ترین تنقید کا نشانہ بنایا جائے، ان کے خلاف ساری کمپین کی جائے، کیونکہ نظام کو جو سامنے چہرہ ملا ہوا ہے وہ تو یہی فراہم کر رہے ہیں۔ پنجاب ڈائریکٹلی چڑیا گھر سے چلایا جا رہا ہے، مریم نواز کو صرف ٹک ٹاک بنانے کی اجازت ہے، کوئی فیصلہ تو وہ نہیں کر رہی، نہ وہ کوئی آئی جی تبدیل کر سکتی ہیں اپنے صوبے کا، ان کو اجازت ہی نہیں دی گئی، کسی بیوروکریٹ کو وہ تبدیل نہیں کر سکتی، سب فیصلے چڑیا گھر میں ہوں گے، تو اقتدار تو نہیں ہے ان کے پاس، تو ان کو جتنا تنگ کریں گے، جتنا ان کو پریشر میں لائیں گے، اتنا اس سسٹم کے لیے آگے چلنا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ بظاہر انہوں نے 5 سال کے لیے صدر زرداری صاحب کو بنایا ہے، شہباز شریف کو حکومت ملی ہے، جس وقت اب آصف زرداری چاہیں گے شہباز شریف کے نیچے سے کارپٹ کھینچ لیں گے، اور شہباز شریف کے پاس صرف 2 آپشن ہوں گے، یا تو زرداری صاحب کی بات نہ مانے اور پی ٹی آئی کی حکومت آ جائے اور نون لیگ کو پھر چھتر لگائے جائیں، یا پھر آصف زرداری کی مرضی کا وزیر اعظم آ جائے، وہ بلاول بھی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تو نون لیگ کی تو اس سارے سسٹم میں ایک مورے سے زیادہ حیثیت نہیں رہی۔ نون لیگ اپنا آخری اقتدار انجوائے کر رہی ہے، یہ ایم کیو ایم کی طرح کی ایک ارریلیونٹ جماعت بن چکی ہے، جس کو جتانے کے لیے ایم کیو ایم کی طرح نمبر بدلے جائیں گے، 2-3 لاکھ کو 4-5 ہزار کر دیں گے اور 4-5 ہزار والوں کو 2-3 لاکھ، مطلب ایسے کر کے پھر نون لیگ چل سکتی ہے، ورنہ نون لیگ پنجاب میں ختم ہونے جا رہی ہے، یہ پنجاب کی ایم کیو ایم بننے جا رہی ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ایس آئی ایف سی جو بنایا گیا ہے، اس میں ویسے تو وزیر اعظم کو سربراہ بنایا گیا، لیکن کیونکہ وہاں پہ آرمی چیف بھی ہیں تو سارا ملک ایس آئی ایف سی کے تحت چلے گا۔ ایس آئی ایف سی ایک ایسا ادارہ بنایا جا رہا ہے جو پارلیمنٹ سے بھی اوپر ہے، عدلیہ سے بھی اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی ادارہ نہیں ہے۔ جو پیسہ آئے گا، جو انویسٹ ہوگا، جو اس کے تھرو لگے گا، جو پروجیکٹ بنے گے، کوئی عدالت سوال نہیں پوچھ سکتی۔ یعنی پاکستان اب اس ایک ادارے سے جو کہ بالا تر ہو گیا ہے، یہ ماشاء اللہ کے لیے کوئی نیا ماڈرن زمانے کا انہوں نے طریقہ نکالا ہے جس میں ہر جگہ پہ کھل کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ایسا طاقتور ادارہ بنا دو جو سارے فیصلے کرے گا ملک کے۔ پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلنگ ہے، اپنا وزیر خزانہ لے آئے ہیں، جلد ان کو سینیٹر بھی بنا لیں گے اپنے کوٹے سے، اور اس کے بعد معاملہ چلے گا۔ سو سسٹم میں نون لیگ کا کوئی سٹیک نہیں ہے، ان کو صرف اتنی اجازت ہے کہ کوئی تحریک انصاف والوں سے بدلے لینے ہیں تو تم بھی لو، ہم بھی مار رہے ہیں، بس اتنی انہیں اجازت ہے۔ لیکن ایسے سسٹم میں تحریک انصاف کو ان پر دباؤ بنا کے رکھنا پڑے گا، جو اصل منصوبہ ساز ہیں ان پر دباؤ تبھی آئے گا جب ان کے بنائے ہوئے سسٹم، ان کا بنایا ہوا سسٹم چل نہیں پائے گا، لرز اٹھے گا، اور اس کے لرزنے میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو معاشی سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اور معاشی سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ نظام چودھری نظام الدین صاحب نہیں چلا سکتے۔ وہ اس ٹائم بینک کر رہے ہیں کہ عوام تھک جائے گی، عمران خان کا انتظار کرتے کرتے ہم تھکا دیں گے، عمران خان کو اگر ہم چھوڑیں گے نہیں، لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ آپ کے تھکنے اور آپ کے مایوس ہونے میں اس سسٹم کی بقا ہے۔ ناظرین اکرام، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے اپنے لوگ نجم سیٹھی وغیرہ بول رہے ہیں نواز شریف کی سیٹ واپس ہو جائے گی، اس کے اصل نتائج جاری کر دیے جائیں گے، ڈاکٹر یاسمین راشد کو ان کی جیت ڈکلیئر کی جائے گی، اون چودھری کو جو سلمان اکرم راجہ کی سیٹ دی گئی تھی وہ واپس ہوگی، اور سلمان اکرم راجہ اپنی سیٹ جیت جائیں گے۔ اس طرح کی 2-3 سیٹیں مزید ہیں، تو یہ سیٹیں واپس ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کا کہنا ہے کہ نواز شریف کے پاس پھر لندن واپس جانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچے گا، نواز شریف کو ایون پنجاب تک میں بھی حکومت چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، یعنی نواز شریف انٹرفیئر نہیں کر سکے گا، اور کیونکہ مریم نے کہا تھا مجھے وہ راستہ آتا ہے تو وہ تو پالش میں لگی ہوئی ہے، نواز شریف کو پھر بھی
کبھی کبھی کیڑا تنگ کرتا ہے کہ میرا بھی تو کوئی کنٹرول ہونا چاہیے، تو وہ اس کی اجازت دے نہیں رہے۔ میں نے نواز شریف کی سیٹ کا آڈٹ کیا ہے ایک ویڈیو میں، لیکن جب لونڈا لپاڑا نواز شریف کی سیٹ کا آڈٹ کرنا شروع ہو جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کو اشارہ کہاں سے آیا ہے۔ آپ پورے 265 حلقوں کے فارم 45 دیکھ لیں، سب سے زیادہ بھونڈے انداز میں نواز شریف کا نتیجہ چینج کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے ایسا کیا گیا، ورنہ نواز شریف کے لیے بھی نئے فارم 45 بن سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف نے جن کو بڑے پیار سے، بڑے مان کے ساتھ ایک عہدے پہ بٹھایا تھا، امپائر صاحب نے نواز شریف کو ہی آؤٹ قرار دے دیا ہے، اور یہ اقتدار کا کھیل بڑا بے رحمانہ ہے۔ مریم نواز اس نے اپنا پنجاب لینے کے لیے باپ کو ہی قربان کر دیا سیاسی طور پر، تو یہ بڑی روتھ لیس گیم ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں بہت کچھ چینج ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔